بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه الغر الميامين ومن تبعهم وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، عقیدے کے درس میں تمہیدی گفتگو تقریباً مکمل ہو چکی تھی، اور جو مشہور فرق ہیں ان کے بارے میں مختصراً بتانے کی بات باقی رہ گئی تھی. تو انشاءاللہ کوشش کرتا ہوں، اگر اللہ تعالیٰ نے ہمت دی تو پچھلے درس کا جو ناغہ تھا اس کو بھی آج انشاءاللہ پورا کرنے کی کوشش کی جائے گی. آپ لوگ بھی تھوڑا سا حوصلے سے کام لیں اور انشاءاللہ آج کچھ وقت دیجیے تاکہ تمہیدی گفتگو کو مکمل کر کے کتاب شروع کرنے کے مرحلے تک ہم پہنچ سکیں. عبد الرحمن ریاض الحق، عزیز الرحمن، سمیر شیخ، وحید الدین خان، علاء الدین، مشائخ، مجھے اس وقت بہت زیادہ کھل کر بولنے کی یا بلند آواز میں بولنے کی ہمت نہیں ہے. آپ لوگ جانتے ہیں کہ میں کیمرہ آن کروا کر کے ہی پڑھاتا ہوں، اس لیے مجھے ایسی مخالفات نہ کریں کہ جس کی وجہ سے مجھے پریشانی ہو. ٹھیک ہے مشائخ؟ جو آداب ملحوظ رکھ کے آپ کو بیٹھنا ہے ان آداب کا لحاظ رکھیں. کیمرے اور یہ کیا نام ہے، مائک کو آف رکھیں، میوٹ رکھیں اس کو، الا یہ کہ آپ کو کچھ پوچھنا ہو تو ان میوٹ کر کے آپ پوچھ سکتے ہیں. بیچ میں کسی بھی قسم کا غیر ضروری شور شرابہ ماحول کو خراب کر دیتا ہے، اور صرف میں نہیں، آپ کے بقیہ تمام ساتھی ڈسٹرب ہوتے ہیں. اس لیے اللہ کے لیے جو بار بار کے مسائل ہیں ان کو آپ اس کی تکرار نہ کریں اور اس کو دوبارہ اس کی تنبیہ پر مجبور نہ کریں. عبد الرحمن ریاض الحق، عبد الماجد، نہیں آپ لوگوں کو سنائی دی ہماری بات؟ جی مشائخ، حاضری سب لوگ اپنی اپنی لگا لیجئے. تو بات چل رہی تھی فرقوں کی، اور اس میں ہم نے شروعات کی تھی خوارج سے. خوارج پر کیا باتیں کہی گئی تھیں، کوئی تھوڑا سا دہرائے گا؟ جی شیخ. ہاں مشائخ، تاکہ اسی پر بنیاد کھڑی کی جائے آج کی. جی، نشاط کے اعتبار سے بدعات کا پہلا فرقہ تھا خوارج کا تھا، اور پھر واقع تحکیم کے موقع پر خوارج کا ظہور ہوا، اور ان کا یہ عقیدہ تھا کہ لا حکم، اور وہ یہ کہتے تھے لا حکم الا للہ کے تحت ان کا یہ فرقہ وجود میں آیا تھا. پھر اسی طریقے سے اللہ کے رسول کے دور میں یہ باتیں بتلائی گئیں کہ خوارج کا بیج موجود تھا، وہ اس طرح کی مال غنیمت پر اعتراض کے معاملے کو لے کر کے، اور اس کے بارے میں بھی شیخ 3 قول ہیں کہ کب وجود میں آیا. جی جیسے اللہ کے رسول کے دور میں، حضرت عثمان کے دور میں، حضرت علی کے دور میں 3 قول. جی مشائخ، چلیے گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں. خوارج کے کئی القاب ہیں، یا یہ کہہ لیں کہ خوارج ایک عام چھتری قسم کا نام ہے، مظلہ ہے، جس کے تحت ڈھیر سارے اور فرقے بھی وجود پذیر ہوئے. خوارج کے القاب میں سے حروریہ، الشراح، المارقہ، المحکمہ، یہ سارے کے سارے القاب حروریہ کے ہیں، وہ خوارج کے ہیں. اور ان میں سے سارے القاب انہیں پسند بھی ہیں سوائے مارقہ کے. مارقہ کا جو لقب ہے اس کو چھوڑ کر باقی سارے القاب ان کے اپنے پسندیدہ بھی ہیں. ٹھیک ہے مشائخ؟
کیا کیا نام بتایا میں نے؟ حروریہ، اشرا، معرقہ، محققہ۔ دیکھیں مشائخ کہتے ہیں کہ ان کے القاب میں سے الحروریہ ہے، ٹھیک ہے، الشراح ہے، المارقہ ہے، المحکمہ ہے، سب کی وجہ تسمیہ ہے۔ حرورہ مقام کی طرف نسبت ہے جہاں یہ لوگ اکٹھا ہوئے تھے۔ شراح یہ لوگ کہتے تھے کہ ہم نے اپنا جسم اور جان اللہ کے لیے بیچ دیا، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون، وہاں سے انہوں نے اپنا نام الشراح رکھا۔ المارقہ، المارقہ جو نام ہے، یہ جو لفظ ہے دکھائی دے رہا ہے آپ لوگوں کو؟ جی سر۔ المارقہ یہ وجہ تسمیہ کیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں جو پیشین گوئی فرمائی تھی، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی صفت کیا بتلائی تھی، ان کا وصف کیا بتلایا تھا کہ یمرقون من الدین کما یمرق السہم من الرمیہ، ٹھیک ہے مشاہد؟ تو اب وہاں سے مارقہ ان کا نام رکھا گیا، یمرقوں سے مارق، مارقہ۔ تو اب یہ ذرا سا مذمت کا سیاق ہے، اس لیے اس نام سے یہ لوگ خوش نہیں ہوتے۔ آخری نام ہے محکمہ، چونکہ انہوں نے تحکیم کیا تھا، کہا تھا کہ لا حکم الا للہ، واقع تحکیم کی مخالفت کی تھی ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما، ان دونوں کے حکم بنائے جانے کو معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جانب سے انہوں نے چیلنج کیا تھا، یہاں سے ان کا نام محکمہ پڑ گیا۔ تو یہ سارے ان کے القاب ہیں، ٹھیک ہے مشائخ؟ نوٹ کر لیا آپ لوگوں نے؟ جی سر۔ جی، تو یہ القاب ہیں ان کے۔ اچھا، اور آغاز کے بارے میں بتا چکا ہوں کہ ذوالخویسرہ کا واقعہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پیش آ چکا تھا۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یمن سے کچھ سونا بھیجا تھا، تو اس کی تقسیم کو لے کر کے ذوالخویسرہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض جتلایا تھا۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مشہور روایت ہے، کہتے ہیں کہ علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یمن سے کچھ سونا بھیجا، جو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جو ہے اپنے سامنے موجود لوگوں میں سے 4 لوگوں کے درمیان تقسیم کر دیا، عیینہ ابن حصن الفزاری، اقرا ابن حابس التیمی اور زید الخیل، اور چوتھا شخص علقمہ ابن علاثہ یا عامر ابن طفیل۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے موجود لوگوں میں سے ایک نے کہا کہ ہم ان لوگوں سے زیادہ مستحق تھے اس عطیہ کے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات جب پہنچی تو آپ نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین، میں اللہ رب العالمین کا، میں اس ذات کا امین ہوں جو آسمان میں ہے، تو کیا تم لوگ مجھے مامون نہیں سمجھتے؟ میرے پاس آسمان کی خبریں آتی ہیں صبح اور شام، یعنی آسمان والا مجھے مامون اور امین سمجھتا ہے، اور تم لوگ میری امانت پر شک کرتے ہو۔ تو کہتے ہیں کہ ایک آدمی جس کی آنکھیں دھسی ہوئی تھیں اور گال ابھرے ہوئے تھے، پیشانی باہر کو نکلی ہوئی تھی، گھنی داڑھی تھی اور سر چھلا ہوا تھا، یعنی حلق کیا ہوا، بالکل یعنی بال سرے سے سر پر نہیں تھے، اپنے ازار باندھتے ہوئے کہا کہ اللہ کے رسول، اللہ سے ڈریے۔ اس نے کیا الفاظ کہے؟ کہا کہ فقال یا رسول اللہ اتق اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین سے ڈرنے کا اس نے ذکر کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ویلک اولست احق اہل الارض ان یتق اللہ، کیا میں روئے زمین پر بسنے والے سارے لوگوں میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے کا مستحق نہیں ہوں؟ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر نکیر کی
کہ کیا اللہ رب العالمین کا تقوی اگر میں نہیں اختیار کروں گا تو پھر کون کرے گا؟ روئے زمین کا سب سے زیادہ مستحق تقوی کا میں ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے راوی کہتے ہیں کہ پھر ثم ول الرجل، وہ آدمی پھر پیٹ پھیر کر گیا۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں موجود تھے، انہوں نے فوراً کھڑے ہو کر کے کہا کہ اللہ کے رسول، کیا میں اس کی گدرن نہ ناپ دوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں 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 نہیں، ممکن ہے یہ نماز پڑھتا ہو۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ کتنے نماز پڑھنے والے ایسے ہیں جو اپنی زبان سے وہ بات کہتے ہیں جو ان کے دل میں نہیں ہوتی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے لوگوں کے دلوں پر نقب لگانے کا حکم نہیں دیا گیا، لوگوں کے دلوں کو کھود کر اس کے اندر کی چیز کو معلوم کرنے کا مکلف نہیں کیا گیا، اور نہ ہی مجھے اس بات کا حکم دیا گیا کہ میں لوگوں کے پیٹ چیر چیر کر ان کے اندر کی باتوں کو معلوم کروں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر اس کی طرف دیکھا اس حال میں کہ وہ پیٹ پھیر کر جا رہا تھا، تو آپ نے فرمایا انہ یخرج من ضئ هذا قوم یتلون کتاب اللہ رطبا لا یجاوز حناجرهم یمرقون من الدین کما یمرق السهم من الرمیہ۔ ٹھیک ہے، کہا کہ اس شخص کی نسل سے نکلیں گے ایسے لوگ جو اللہ کی کتاب کی تلاوت بہت اچھے انداز میں کریں گے، انسان سن کر تر و تازہ ہو جائے، پڑھنے والے کا مزاج تر و تازہ ہو اور سامنے والوں کا مزاج تر و تازہ ہو جائے، لیکن وہ تلاوت ان کی حلقوم سے متجاوز نہیں ہوگی، وہ دین سے ایسے نکل چکے ہوں گے جیسے تیر اپنی کمان سے نکل جاتا ہے۔ راوی کہتے ہیں کہ اور مجھے گمان ہے کہ آپ نے آگے کہا کہ لئن ادرکتہم لأقتلنہم قتل ثمود، کہ اگر میں ان کا زمانہ پا گیا تو میں ان کو ثمود کے قتل کی طرح سے قتل کروں گا۔ ٹھیک ہے مشائخ، یہ مشہور روایت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ و ارضاہ سے مروی ہے، جو خوارج کے آغاز کے بارے میں بتلاتی ہے، اور اس کے اندر وہ پورا واقعہ تفصیل کے ساتھ مذکور ہے۔ ٹھیک ہے مشائخ، واضح ہے؟ اور یہ روایت جو آپ کے سامنے بیان کی گئی ہے یہ صحیح بخاری، صحیح مسلم اور مسند احمد کی روایت ہے، یعنی متفق علیہ روایت یہ ہے۔ ٹھیک ہے مشائخ، ٹھیک ہے مشائخ؟ جی سر، جی سر۔ ٹھیک ہے۔ یہ روایت متفق علیہ ہے، آپ لوگ اس کو چاہیں تو حوالے کے ساتھ دیکھ لیں۔ یہ بھی میں آپ کے سامنے دکھایا دیتا ہوں تاکہ آپ لوگ اگر نوٹ کرنا چاہیں تو نوٹ کر لیں۔ دکھائی دے رہی ہے عبارت؟ جی مشائخ، جی سر۔ بڑا کر جی صحیح دکھائی دے رہی۔ السلام علیکم شیخ، کچھ لوگ جوائن کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں۔ جوائن کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں، وقت سے کیوں نہیں آتے؟ جی سر۔ وقت سے کیوں نہیں آتے میرے بھائی؟ روزانہ یہ تماشا کیوں کرتے ہیں؟ یہ ہے روایت، دیکھ لیں اس کو، دیکھ رہے ہیں بخاری شریف کے اندر 4004 نمبر کی روایت، مسلم شریف میں 1763 نمبر، اور مسند احمد کے اندر 10,585 نمبر کی روایت۔ یہ مشہور روایت خوارج کے واقعے کے تعلق سے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو اصل واقعہ پیش آیا تھا۔ ٹھیک ہے مشائخ؟
چھوٹا کر دوں اس کو کہ رہنے دوں؟ جی ٹھیک ہے شیخ. دکھائی دے رہا ہے مکمل؟ جی شیخ. اور ذرا سا چھوٹا کر دوں. جی اب دکھائی دے رہا ہوگا مکمل. تو یہ ہے واقعہ خوارج کے ظہور کا. ٹھیک ہے مشائخ؟ کون ہے بھائی انتظار کر رہا ہے؟ دکھائی تو کوئی نہیں دے رہا یہاں پہ ہم کو. ویٹنگ روم میں تو کوئی نہیں ہے بھائی. میسج آ رہا تھا شیخ. کس کا میسج تھا؟ وہ لڑکا یہاں موجود ہے کہ نہیں دیکھ لو. شفیع اللہ. سمیر تمہاری ٹوپی شریف کہاں ہے؟ عزیز الرحمان تمہاری ٹوپی کہاں ہے؟ شیخ تمہارے اصل میں کیمرے مجھے کا ابھی کیا مسئلہ ہے؟ ہاسپٹل تمہیں پہ میں جانا نکال ہے. باہر کروں؟ کیا چاہتے ہیں آپ شیخ لوگ؟ ابھی مجھے بغیر کسی ہاسپٹل پہ تکلیف جانا کے ہے. اب میں آپ لوگوں کو نکال باہر کروں، یہی میرے پاس ایک راستہ بچا ہے. ٹوپی نہ ہونے کی کوئی میرے سامنے کوئی آدمی عذر نہ پیش کرے، کسی قسم کا کوئی عذر نہیں. اگر کلاس میں رہنا ہے تو ٹوپی لگا کر آئیے، یا پھر رومال رکھ لیجئے، تولیہ رکھ لیجئے، کچھ بھی کیجئے، جی لیکن ننگے سر کو ڈھکیے اپنے. جی کوئی ابھی طالب رکھا. علم میرے سامنے بغیر ٹوپی کے نہ رہے، اور کیمرہ آف کر کے کوئی نہ رہے. شفیع اللہ موجود تو ہیں بھائی؟ دو شفیع اللہ ہیں. تو اس کو کہہ دو پھر سے جوائن ہو، اس لیے کہ یہاں ویٹنگ روم میں تو کوئی نہیں دکھائی دے رہا ہے. وہی ہے شیخ، میسج کیا ہے وہ شفیع اللہ طلب اللہ ہی ہے اور وہ جوائن ہے. میرے بھائی تو جب نہیں ہے ویٹنگ روم میں تو میں کہاں سے اس کو جوائن ہونے کا موقع دوں؟ شیخ وہ جوائن ہے کلاس میں. شیخ جو میسج کیا وہ جوائن ہے شیخ. وہ جوائن ہے. وہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ یہاں ویٹنگ روم میں کوئی نہیں ہے. جی مشائخ، تو ذوالخویسرہ کا بعد میں جو خوارج کا ظہور ہوا، آپ دیکھ رہے ہیں کہ ان کا گہرا تعلق ہے. عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جن باغیوں نے خروج کیا تھا، اور وہ خوارج جنہوں نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تحکیم کے واقعے کو لے کر خروج کیا تھا، ان سب کے درمیان قوی رابطہ موجود ہے. ٹھیک ہے؟ اگر اصطلاحی اعتبار سے دیکھا جائے، دھیان دیجیے گا، میری بات دھیان سے سنیے گا آپ لوگ. اصطلاحی اعتبار سے اگر دیکھا جائے دقیق معنی میں، تو خوارج کا ظہور واقع تحکیم کے بعد ہی ہوا تھا. نہیں، خوارج کو نہیں بولا جاتا ہے مگر ان لوگوں پر جو جنگ صفین کے بعد قصہ تحکیم پیش آنے کے بعد خروج جنہوں نے کیا تھا، اور ایک جماعت اپنی بنا لی تھی، جن کا اپنا ایک منشور تھا، اپنی ایک خاص رائے تھی، اپنا ایک خاص سیاسی ونگ تھا، اور جس نے عقیدے کے باب میں ایک خاص انقلاب برپا کیا. تو جب خوارج مصطلح کے اعتبار سے، اصطلاح کے اعتبار سے بولا جائے، تو ان کا آغاز علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں واقع صفین کے بعد پیش آنے والے واقع تحکیم سے اس کا تعلق جڑتا ہے. جب دقیق معنی میں ان کے آغاز کو اصطلاحی اعتبار سے کہا جائے تو یہی مراد ہوتا ہے، لیکن ان کی جڑیں موجود تھیں. ذوالخویسرہ کے واقعے میں ہمیں اس کا پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس کی جڑ موجود تھی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو قتل کرنے سے منع کر دیا تھا. خالد بن ولید کا واقعہ دیکھا آپ نے بھی. اسی طریقے سے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جن لوگوں نے خروج کیا تھا، وہ بھی، ان کے بھی ڈانڈے انہی سے جا کر ملتے ہیں. لیکن اصطلاحی طور پر باقاعدہ ایک گروپ کی شکل میں جن کی اپنی آرا ہوں، جن کا اپنا سیاسی ونگ ہو، اس اعتبار سے ان کا وجود واقع تحکیم کے بعد ہوا. اور اسی لیے اصطلاحی طور پر جب خوارج بولا جاتا ہے تو ان کا آغاز واقع تحکیم کے بعد سے جوڑا جاتا ہے، واقع تحکیم سے جوڑا جاتا ہے. ٹھیک ہے مشائخ؟
بات واضح ہے مشائخ؟ جی شیخ. جی سر. خوارج کا صحابہ کرام کے ساتھ مختلف موقعوں پر مکالمہ اور ڈائلاگ ہوتا رہا. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر سے یہ لوگ الگ ہوئے تھے، ٹھیک ہے، صفین سے کوفہ لوٹتے ہوئے. ان کی روایات کا اندازہ ان کی تعداد کا اندازہ بعض روایات میں کیا گیا ہے کہ 10,000 سے کچھ زائد تھے، شاید 12,000 ہاں یا پھر 14,000، لگ بھگ اس طرح کی کوئی تعداد ان کی تھی. الگ الگ مصادر میں الگ الگ قسم کی تعداد ان کی ملتی ہے. ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما و ارضاہما، ان کے ساتھ ان کا مشہور مناظرہ بھی ہوا تھا، جس کا ذکر میں نے آپ لوگوں کے سامنے شاید اس سے پہلے والے سالوں میں کیا بھی ہے. کیا ہے ان کا ذکر کہ نہیں کیا ہے؟ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کا خوارج سے مناظرہ، اس کے بارے میں بتایا ہوں آپ لوگوں کو اس سے پہلے یا نہیں؟ نہیں سر. نہیں جی نہیں بتایا. نہیں کیسے بھائی؟ بتایا ہوں، ایسا کیسے؟ اللہ کے بندے، نافع ابن الازرق کا قصہ نہیں بتایا جس میں یہ میں شاید آپ لوگوں کو چھٹی جماعت میں بتایا ہوگا. آپ چھٹی میں صرف ایک مرتبہ اس کے تعلق سے بولے تھے RSS کے حوالے سے. نافع ابن الازرق کے ساتھ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کعبہ کی طرف پشت ٹیک لگا کر بیٹھتے تھے اور درس قرآن دیا کرتے تھے، درس قرآن، درس تفسیر دیا کرتے تھے. تو نافع ابن الازرق خارجی، اس نے سوچا کہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کو لوگوں کے سامنے رسوا کرے. ان لوگوں کو یہ گمان رہتا ہے عام طور پر کہ وہ قرآن کریم کو بقیہ لوگوں سے زیادہ جانتے ہیں، بہت جانکار ہیں. تو اس نے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے سامنے آ کر کہا کہ بھیا ہمارے کچھ سوالات ہیں اور آپ کو ان کا جواب دینا ہے. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے بقیہ سوال کرنے والوں کی طرح اس کو بھی کہا کہ ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں. اس نے کہا کہ پر میری شرط ہے. ابن عباس نے کہا کیا؟ کہا کہ میری شرط یہ ہے کہ میں جتنے سوالات کروں گا ان سوالات کے جواب میں قرآن کریم کے ان کلمات کا معنی آپ بتلائیے گا، اور ساتھ میں اسی معنی میں وہ کلمہ جاہلی شاعری میں کہاں استعمال ہوا ہے اس کی دلیل بھی پیش کیجیے گا. اب آپ اندازہ لگائیے کہ کتنا تعجیزی قسم کا سوال ہے. وہ تیاری کر کے آیا تھا، قرآن کریم کے مشکل الفاظ بظاہر ان کا معنی کیا ہے، صرف معنی نہیں پوچھ رہا ہے. حالانکہ اگر آدمی کو جانکاری چاہیے تو صرف وہ معنی معلوم کر کے جا سکتا تھا. اس کا مقصد معنی معلوم کرنا تھا ہی نہیں. یہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو عوام الناس کے سامنے رسوا کرنا چاہتا تھا کہ تم لوگ جسے بہت بڑا علامہ دہر سمجھتے ہو اس کی اوقات کیا ہے، یہ دیکھ لو. تو یہ تعجیزی انداز تھا اس کا. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے کہا کہ ٹھیک ہے، مجھے تمہاری شرط منظور. اور پھر اس کے بعد سلسلہ شروع ہوا سوالات کا، جوابات کا. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہر سوال کے جواب میں اس کلمے کا معنی بتلاتے تھے، اور پھر جاہلی شعراء میں سے کسی شاعر کا کوئی شعر اس معنی میں پیش کرتے تھے دلیل کے طور پر. سمجھ میں آ رہی بات؟ تو یہ خوارج کا ایک مشہور مناظرہ تھا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے، جس کو امام سیوطی رحمہ اللہ نے اپنی مشہور کتاب الاتقان فی علوم القرآن کے اندر نقل کیا ہے. اور اس کو مستقل طور پر الگ عائشہ عبد الرحمن بنت الشاطی، دکتورہ عائشہ بنت عبد الرحمن، عائشہ عبد الرحمن بنت الشاطی بہت مشہور اسکالرز گزری ہیں مصر کی، انہوں نے اس پر مستقل کام کیا ہے. اور
یہ سارا یہ عائشہ بنت عبدالرحمن بنت شاطی کی کتاب اور علامہ سیوطی کی کتاب یہ سب لائبریری کے اندر موجود ہے. اگر آپ لوگوں کو تفصیل کے ساتھ ان سوالات اور جوابات کو پڑھنا ہے تو آ کر کے لائبریری میں انشاءاللہ اس کو پڑھ لیجئے گا. اور یہ واقعہ میں آپ لوگوں کو اس سے پہلے بتا چکا ہوں, پتہ نہیں کیسے آپ لوگوں کے ذہن میں نہیں ہے. بہرحال تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا یہ خوارج کے ساتھ مناظرہ مشہور و معروف ہے. اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہ لوگ کتنے فخر اور غرور کے حاملین تھے, فخر و غرور میں رہنے والے لوگ تھے. وہ سمجھتے تھے, اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا یہ وصف بیان کیا تھا کہ قرآن کی تلاوت ایسے کریں گے جیسے بالکل ابھی ابھی اترا ہے, تر و تازہ. قرآن کی تلاوت کرنے والے ہوں گے, سر بالکل بال صاف کر کے رکھیں گے, داڑھی گھنی ہوگی, کپڑا کافی اونچا کر کے پہنیں گے, لیکن اور اپنے آپ کو قرہ کہیں گے. یہ اپنے آپ کو قرہ کہتے تھے, قاری کہتے تھے, قاری کی جمع, یعنی قرآن کریم ہی میں اوبنے اور ڈوبنے والے, قرآن کریم ہی کو اوڑھنا اور بچھونا بنانے والے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ کیا قرآن کریم کو سنت کے بغیر سمجھنے کی کوشش کامیاب ہو سکتی ہے کبھی؟ جی مشائخ, قرآن کریم کو سنت سے الگ کر کے اگر کوئی شخص سمجھنے کی کوشش کرنا چاہے تو پھر وہ ایسے ہی سمجھے گا جیسے خوارج نے سمجھا. لا حکم الا للہ سے انہوں نے تحکیم سمجھی کہ انسان کو کسی کو جج بنانا, انسان کو کسی کو حکم بنانا یہ جائز ہی نہیں ہے. لہذا جن جن لوگوں نے حکم بنانے کی کوشش کی ان سب کو کافر گرداننا شروع کر دیا. تو اگر انہوں نے قرآن کے ساتھ سنت کو جوڑا ہوتا تو پھر ان کی یہ حالت نہ ہوتی. اس کا مطلب ان کی گمراہی کا سبب کیا کہ انہوں نے قرآن پر اکتفا کیا اور قرآن کریم جس پر نازل ہوا, جس پر بیان قرآن کریم کے بیان اور تبیین کی ذمہ داری تھی, ان کے ارشادات کو پس پشت ڈال دیا, جس کی وجہ سے ان کے اندر یہ گمراہی آئی. ٹھیک ہے مشائخ؟ طیب, اس کے بعد پھر قتال ہوا, خلفاء نے قتال کیا, علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قتال کیا, پھر ان کے ساتھ جو انجام کرنا تھا ان کا وہ انجام کیا. ٹھیک ہے مشائخ, لمبی داستان ہے. اور نہروان کی لڑائی ہوئی سن 38 ہجری میں. ٹھیک ہے مشائخ, مارکہ نہروان بہت مشہور مارکہ ہے جو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور خوارج کے درمیان ہوا. ٹھیک ہے, علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو پہلے سمجھانے کی کوشش کی, لیکن ان کے سر میں تو کوئی اور ہی سودا سمایا ہوا تھا, تو وہ سمجھنے والے کب تھے. بہرحال علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد بھی ان کا وجود باقی رہا. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد جب حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صلح کر لی تو خوارج نے اہل شام کے ساتھ لڑائی کرنا شروع کر دیا, اور معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر کو قریب تھا کہ وہ شکست دے دیتے. ٹھیک ہے, یعنی بہت انہوں نے تباہی مچائی. ان کے اندر جو فرقے مشہور ہیں ان کا نام سن لیجئے. نافع ابن الازرق, اس کا انتقال 65 ہجری میں ہوا. اس کی طرف نسبت کرتے ہوئے ایک فرقہ, وہی نافع ابن الازرق جس کا ذکر ابھی میں کر رہا تھا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے حوالے سے. ٹھیک ہے, ان کے مشہور فرقے ہیں الازارقہ جو نافع ابن الازرق کے متبعین ہیں. سن وفات کتنا بتائے ہیں؟ 65 ہجری.
دیکھیں مشائخ، یہ آپ لوگوں کے سامنے مشہور فرقے ان کے مشہور فرقوں کا نام یہ ہے الازارقہ. یہ نافع ابن الازرق کے متبعین کی طرف نسبت رکھتے ہیں. النجدات، یہ نجدہ ابن عامر الحنفی کی طرف نسبت رکھتے ہیں. اچھا، یہ الحنفی کون سا حنفی؟ ابو حنیفہ والا؟ مشائخ ابو حنیفہ والے حنفی ہیں یہ؟ نہیں. طیب، اس کے بعد العباد، یہ قبیلے کی طرف نسبت ہے. اچھا، اس کے بعد العبادیہ. العبادیہ، اس کو دھیان سے دیکھیں آپ. پڑھا جا رہا ہے یہ سامنے جو آپ لوگوں کو دکھائی دے رہا ہے؟ جی شیخ. العبادیہ یہ عبداللہ ابن عباد کے متبعین ہیں، عبداللہ ابن عباد کے. اور خوارج میں سے اکلوتا یہی فرقہ ہے جس کی حکومت آج تک قائم ہے. نوٹ کر لیجئے اس کو. آپ کو تعجب ہوگا کہ دنیا میں آج بھی خوارج کا سیاسی وجود اس طریقے سے کہیں پر ہے. جی ہاں ہے. باقاعدہ ایک ملک کی زمام حکومت ان کے ہاتھوں میں ہے. عمان کا نام سنا ہوگا آپ نے؟ سنا ہے؟ جی جی شیخ. جی. جس کی راجدھانی کیا ہے؟ عمان کی راجدھانی کیا ہے؟ مشائخ، جغرافیہ بڑا کزمور ہے. مسقط کبھی سنا ہے نام؟ کیا شیخ؟ مسقط. مسقط کا نام نہیں سنا؟ نہیں سنے شیخ. کمال ہے صاحب. مسقط وہاں پہلی کی دفعہ. راجدھانی ہے. تو عمان ملک ہے. یہ ملک آج بھی وہاں پر حکومت کس کی ہے؟ عبادیوں کی ہے، یعنی جو خوارج میں سے ایک فرقہ ہے. اس لیے خوارج پر جب ہم گفتگو کرتے ہیں تو یہ چیز ذہن میں رہنی چاہیے کہ یہ کسی ایسے فرقے کے بارے میں ہم نہیں پڑھ رہے ہیں جو کسی زمانے میں تھے، پھر زمانے نے ان پر کھایا پیا اور اس کو بیت الخلاء میں نکال دیا. ایسا معاملہ نہیں ہے. وہ تب بھی تھے، تاریخ میں برابر ان کا وجود رہا، اور آج بھی ان کا وجود ہے. اور ایسا وجود ہے کہ باقاعدہ کسی ایک ملک کی ان کے پاس حکومت بھی ہے. العبادیہ خوارج کے فرقوں میں سے ایک فرقہ ہے، اور آج دنیا کے نقشے پر ایک ملک ان کے ہاتھوں میں موجود ہے. باقاعدہ ایک حکومت ان کے ہاتھ میں ہے. واضح ہے مشائخ؟ جی شیخ. اور اس کے بعد الصفریہ، زیاد الاصفر کی طرف یا نعمان ابن الاصفر کی طرف یا عبداللہ بن صفار کی طرف نسبت کرتے ہوئے. یہ مشہور فرقے ہیں خوارج کے جو پائے گئے. ان میں سے چاروں میں سے سوائے عبادیہ کے تقریباً سارے کے سارے فرقے ختم ہو گئے. ٹھیک ہے، لیکن عبادیہ کا وجود عرب میں اور مشرقی افریقہ میں آج بھی موجود ہے. ٹھیک ہے، یعنی عمان میں تو ان کی حکومت ہی ہے. اس کے علاوہ یہ لوگ تیونس میں اور الجزائر وغیرہ میں آج بھی ان کا وجود ہے. ایسے ہی جنوب مشرقی جو بر اعظم افریقہ کا جنوب مشرقی حصہ ہے،
زنجبار وغیرہ جہاں پر ہیں وہاں ان کا وجود آج بھی ہے، لیکن ان چاروں فرقوں میں سے نام کے ساتھ اگر کوئی باقی ہے تو وہ اباضیہ ہے۔ فکر کے اعتبار سے تو خوارج کا وجود ابھی بھی ہے، لیکن ان فرقوں کے نام کے اعتبار سے سوائے اباضی فرقے کے اور کوئی فرقہ نام کے ساتھ ابھی موجود نہیں ہے۔ طيب، اب آتے ہیں خوارج کے مشہور عقائد کیا ہیں، ان کے ساتھ ہمارا اختلاف کس چیز کا ہے۔ خوارج تو بہت کہہ دیا ہم نے۔ دیکھیں مشائخ، 1 منٹ باقی رہ گیا ہے، کٹنے کے فوراً بعد دوبارہ آپ لوگ جوائن ہو جائیے گا، اس لیے کہ پچھلے ہفتے کا جو ناغہ ہے انشاءاللہ اس ہفتے ہم لوگ ڈبل کر کے اس کو مکمل کرنے کی کوشش کریں گے باذن اللہ۔ شیخ اسی والے لنک سے اسی لنک سے جڑیں گے دوبارہ؟ ہاں اسی لنک سے جی مشائخ۔ تو خوارج کے عقائد کیا کیا ہیں؟ سب سے پہلی چیز یہ کہ یہ لوگ گناہ کبیرہ کا ارتکاب کرنے والے کو کافر گردانتے ہیں۔ نوٹ کیجئے، خوارج کے عقائد میں سب سے پہلی اور بنیادی چیز کیا ہے کہ وہ گناہ کبیرہ کے مرتکب کو کافر گردانتے ہیں۔